السلام علیکم یا علی مدد. میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر اس ذکر پاک نو، اس مجلس پاک نو، اس عشق دی نماز نو، اس اصول دی نماز نو، اس اہل ذکر دے ذکر نو، قرآن دے وارثاں دے ذکر نو، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر نو، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکر نو، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطَہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر نو، انہاں ہستیاں دے ذکر نو جنہاں ہستیاں دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنے ہیں، جنہاں ہستیاں دی عبادت دی بنیاد تے اللہ معبود بنے، جنہاں ہستیاں دی محبت اللہ نے کائنات خلق فرمائی، بلکہ ان کیوں نہ گزارش کراں جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے، خالق مالک عبادت شمار فرماوے. ذکر پاک کی تسا تمام آباب دی خلوص بری شرکت، محبت خلوص میں بدل جائے، خلوص عشق میں بدل جائے تو پھر پتہ چلتا ہے ماتم کیا ہے. بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا. عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے، دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا. ذکر پاک یا علی تواڈی خلوص بری شرکت، میرے عزیزان بانیان اور مومنین بانیان دا اے پرخلوص اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام وچ میرے تو پیشتر ذاکرین دا اور میں حقیر دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو، جس خاندان پاک دا ہر فرد محمد بھی ہے، علی بھی ہے، ولی بھی ہے، سید بھی ہے، جید بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، لجپال بھی ہے، کریم بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے. خالق مالک عبادت شمار فرما. خداوند عالم سانو اس دروازے تے مزید جھکن دی توفیق عطا فرماوے جس دروازے دے سامنے آ کے کائنات دے رسول رک ویندے آئے، حضرت جبریل جائے علیہ السلام فرشتے آ کے جھک ویندے آئے. سیرت معصومین علیہ السلام خداوند عالم ساڑھے واسطے مشعلے راہ قرار فرماوے. ماتمی نمازی ہومن، نمازی ماتمی ہومن. خداوند عالم ساڑھے ملک دی حفاظت فرماوے، پوری دنیا دے انسانانوں اور بالخصوص مسلمانانوں خداوند عالم اقرار توحید، عشق رسول، مودت فی القربا، محبت اہل بیت اور ولایت آل محمد دی بنیاد تے اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. ایک دوسرے دے جذباتوں، احساساتوں، نظریات نو سمجھن دی، سنن دی مالک توفیق عطا فرمائے. قوت برداشت اللہ پیدا کرے. خداوند عالم ساڑھے اس امام دے ظہور اچ تاجیل اجلت جلدی فرماوے جن دے صدقے چ کائنات دیاں نبضاں چل رہی ہیں. اے بیٹے نو آکو سر چاہوے. شاہ صاحب دی موجودگی جملہ پنجابی چ جملہ آکھن لگا، اللہ سانو بھی اس قابل بناوے
جو اسی اس متھے دے متھے لگ سکیے. اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سکیے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھا آکھیا. اور چونکہ جملہ میں آکھیا ہے یہ دی تشریح و توضیح بھی میرے تے ہی واجب ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو جو اللہ کے متھے ہوتے ہیں وہ کلو نہ محمد ہوتے ہیں. جو کلو نہ محمد ہوتے ہیں وہ کلو نہ علی ہوتے ہیں. اور جو کلو نہ علی ہوتے ہیں وہ کلو نہ ولی ہوتے ہیں. اور جو کلو نہ ولی ہوتے ہیں وہ یطاہرکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں. معاف کرنا جو یطاہرکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں وہ ابو سفیان کی حویلی سے نہیں حضرت عمران کی حویلی. مالکان دا بہت چھوٹا جا ذاکر ہاں اور اس بات تے فخر بھی ہے کہ میں بھی ذاکر ہوں. جس خاندان دا پہلا ذاکر ہی اللہ ہوئے پھر بڑے شرف دی بات ہے. میں اگے بیٹھ کچھ بہ کے مالک دا ایک جملہ عزیزہ نو سنایا ہے وہ بھی میں شامل نماز عشق کر دے. مولا علی علیہ السلام شاہ صاحب فرمائندن کہ اپنی زبان کی مخلوق الفاظ کی بنیاد پہ ہم خاندان تطہیر کی توصیف بیان کر کے اپنے تفاخر پیش کرنے والے لوگوں. پنجابی چاکھاں مولا علی فرمیدن اپنی زبان چو نکلے لفظ نال ساڑی شان بیان کر کے اپنی ٹور بنان والے ذاکرو. مولا فرماتے ہیں تمہاری زبان بھی ناقص ہے, تمہاری زبان کی مخلوق الفاظ بھی ناقص ہے. مولا فرمائے ناقص کی بنیاد پہ ہم کاملین کی توصیف کیسے بیان کر سکتے ہیں. پھر جڑا مولا نے جملہ فرمایا, مولا فرمائے یہ تمہاری زبانیں بھی نہ تھیں, تمہاری زبانوں کی مخلوق الفاظ بھی نہ تھے, ہم اس وقت بھی صاحب توصیف تھے. پوچھنے والے نے پوچھا جی وہ وقت کیا تھا؟ فرمایا جب وقت بھی نہ تھا. تو پھر چونکہ ایسی یہی لاڑا دعویٰ ہے بیسی محبت کرنے ہاں منن تے ہوندے ہی نہیں نا, منن تے ایک دوجے نوں من لیندے بندے. تو اسی اپنا ادراک بیان کرنے ہیں جتنا سانو مالک نے شعور عطا کیتا ہے. پھر مولا امیر المومنین دا وہ جملہ بھی میرے پیش نظر ہے. مولا فرمائے کہ خلوص کے ساتھ اخلاص ہے کیا مصر کے بازار میں دیکھو, یعقوب کا دل سود کے بدلے میں بکا ہے. مولا فرمائے ہیں خلوص کے ساتھ ہماری فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرو. زبان تمہاری حرکت کرے گی, لفظ ہم آل محمد عطا کریں. لہذا ایک لمحہ بھی انہوں دے کرم دے بغیر بندہ بول ہی نہیں سکتا. پھر مالک فرمائے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. شاہ صاحب بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے تے پتہ ہی نہیں لگتا, تے میرے سامنے بھی بندہ بول پوے تے مینوں بھی پتہ لگ جاندے دا تعلق شام والے نال کہ نجف والے علی نال. تے پھر خلیفتہ بلا فصل دی بحث نو دہشت گردی کہہ کے لوگوں نے پھر اپنی پارٹی تے دس دیتی ہے. اسی گناہگار شاہ صاحب ہو سکنے ہیں, ممکن ہے چونکہ انسان اربا ناصر دی مخلوق ہے, لیکن ساڈا کمال یہ ہے اسی خود گناہگار ضرور ہاں, ساڈے کو غلطیاں کوتاہیاں ہوندیاں نا, لیکن پیر اساں کعبے چ لیا ہے. ماشاءاللہ میرے سنی بھائیاں نال علماء کرام نال میری گفتگو, میں نظریاتی گفتگو کردا ہوں. طاہر القادری صاحب, طارق جمیل صاحب نال میں کہ جی مولوی صاحب تسی کمال ہو, اچھے لوگ ہو, ساڈے سنی بھائی ہو. تے شیعہ بھی اتوں سوادی ہوندا جڑا اندروں سنی ہوئے. سنی ہن تسی پریشان ہو گئے بھی شماری والا کی نواں کٹا پہ کھولدا ہے. خدا رسول دی قسمیں محمد رسول اللہ کہنا سنت علی ہے اور علی ولی اللہ کہنا سنت نبی ہے. اسی نے پیر چون کے بنایا علی تے علی دے پتر, یہ جا کو پیر ہے. وہ تسی اس گل نو چھڈو کہ مولا علی نو شاہ جی کوئی امام نہ بھی منے,
علی جا کوئی مرد ہے؟ رجل، لفظ رجل کا اطلاق ہی میرے مرشد علی پہ ہوتا ہے۔ وہ پھر میں مولوی صاحب نو کیا، میں کہ جناب بڑی مہربانی، چلو مولا دی فضیلت تو سامی کسے مولا دے کہنے دے مولا نو مولا مان لیا تے بڑی گل ہے۔ میں کہ اور کچھ بھی نہ منو تے مولا علی نو سرکار دا کعبے وچ آنا اس بات دی دلیل ہے کہ علی اتنا تے پاک ہے جتنا کعبہ پاک ہے۔ ہن اے بھی شاہ صاحب تہاڈی موجودگی چ میں عرض کرن لگا، سنی بھائیاں نے بھی اپنی کتب دے اندر اس واقعے نو لکھیا ہے، جدوں کعبے وچوں بتاں دی بتی کڈی میرے مولا علی نے، میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ جدوں مرشد علی نے وہ بت گرائے نے تو میرے مولا دے قدم کتنے پاک نو جڑے ایتھے آئے نے۔ مولا علی خود تو نہیں ایتھے آئے، محمد رسول اللہ نے کہا علی ولی اللہ یہاں آ جاؤ، چونکہ گھر ہے لا الہ الا اللہ کا، اوپر کھڑا ہے محمد رسول اللہ، اوپر علی ولی اللہ ہی تو آتا ہے نا۔ ان کی کرا میری یہ تاریخی مجبوری ہے، بلا تشبیہ معاف کرنا جی، ایتھے قدم تے میرے مولا علی دے آئے نا۔ ان بندہ انہیں ہی سوچے بھی تھلے لکھیا کی سی۔ شاہ صاحب میری مدد کرنا، کی لکھے جی تھلے جی؟ لا الہ ایتھے، پھر وہ قدم کنے پاک نو جڑا ایک لا الہ الا اللہ تے ایک محمد رسول اللہ تے، اسے کہتے ہیں یطاہرکم۔ ہن تواڈے واسطے میں شعر پڑھ دینا کہ ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے، ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے جو مرسل اعظم کے بھی کاندھوں پہ کھڑا ہے۔ باقی رہ گی میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ مجلس اسی شیعہ نہیں جے کران دے، یہ تو ساڑھے کو اللہ کروا رہے ہیں، کیونکہ قرآن دی نص موجود ہے، سورہ بقرہ دی آیت شاہ صاحب، اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرما رہے ہے کوئی میری مخلوق کی جڑا میں اللہ نو حسین قرض دے، قرض تے وہ مانگدا ہے جڑا جس کی کوئی احتیاج ہو، جس کی کوئی حاجت ہو، جو لم یلد ولم یولد ہو اور وہ صنعتم ولا نوم کی منزل کا حامل ہو، نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، نہ بچے نہ ٹبری، نہ سورے نہ سالے، نہ پیپسی دی نہ چاہ دی ضرورت، لیکن ولایت علی دی چاہ پیندا ہے۔ سارے بولو یہ مطلب جیڑا اللہ قرض مانگ رہا ہے یہ مادیت نال تعلق نہیں، مٹیریل نال تعلق۔ خدا گواہ میرے صادق امام کو پوچھنے والے نے پوچھا جی یبن رسول اللہ فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میری مخلوق کی جڑا میں اللہ نو قرض دے؟ معصوم فرمایا دیو، اسے کہ جی پتہ ہی نہیں کی دینا، اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ امام فرمایا میرے دادا حسین کی مجلس کرواؤ، اللہ تمہارا مقروض ہو جائے گا۔ یعنی یہ تمام مجلس حسین مشیت خدا ہے، تو اس واسطے دے بھی ذکر اللہ دا بھی ہو رہا ہے، مجلس حسین دی ہے، ذکر اللہ دا بھی، ذکر آدم دا کرو علیہ السلام دا، حضرت نوح علیہ السلام دا، انبیاء دا ذکر کرو، اوصیاء دا ذکر کرو، اولیاء دا ذکر کرو، صحابہ دا ذکر کرو، کوئی منع ہے؟ اے بھائی جان نے اعلان کیتا کہ اب آپ کے سامنے سید سجاد حیدر بخاری خطاب کریں گے، انہاں کو مینوں پابندی لائی بھی امام حسین دی مجلس ہے تے نبیاں دا ذکر نہ کری، تو آنے مجلس سے جان نال نکاح ٹوٹ جاندہ، مینوں تو لگتا ہے امام حسین دی ذریعے دے سامنے سارے نبی ہاتھ بن کے پیدن حسین تیرا شکریہ، مجلس تیری بھی ہے، ذکر ساڈا بھی ہوندا رہا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں مجلس حسین نو چسکا نہ سمجھو، تفریح نہ سمجھو، مجلس حسین بادشاہ دی انسانیت کی تعمیر کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں قبلہ است لکھا بھی ہے، چھوٹا جا میں شاعر بھی ہوں، اور پھر بعد کو آج ساڑھے شیعہ جذباتی بھی ہیں، بھئی انہاں پینڈ ہے یار کاموں کی بھی انہی بندے نے جڑے آ گئے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ کے حسین دی مجلس وچ نہیں ہوندے، وہ جڑے نہیں ہوندے دی وجہ ہے تے جڑے آ جاندے دی بھی کوئی وجہ ہے۔ اس نے میں لکھیا نظم کیتا کہ مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا۔ مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا، تقسیم ہو رہی ہے جو
غیرت جہان میں انسانیت پہ فیض ہے سارا حسین. تھے حیدر عباس کدے گیا وہ میں نے فرمائش کر کے آپ روٹی بیٹھی ہو. اس بچے نے میں نے فرمائش کی تھی کہ سرکار حضرت عباس کا ایک قصیدہ مالکہ نے میں عطا کیتا ہے, وہ میں سنا دینا. بڑی جرت دی گل ہے کہ میں سرکار عباس پڑھا اور میرا ایمان عقیدہ شاہ صاحب کے عباس پڑھنے کے لیے حسین ہونا ضرور ممکن نہیں. 4 مصرے میں نے یاد آ گیا کہ ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال, ایک وہ خلیل کاموں کی ہے نا, تے کام دیاں گلاں سن دے تاں ہی کاموں کی ہے نا. ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال, دنبا نثار ہو گیا جس کے یقین پر. ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال, دنبا نثار ہو گیا جس کے یقین پر. مولا عباس ایک تیری بے مثال وفا یوں ہوئی قبول, تو نے لواء الحمد منگایا زمین پر. کائنات یہ ہستیاں جتنی بھی ہیں خانوادہ تطہیر, یہ سارے کے سارے مقام محمدیت کے حامل ہیں, لیکن اس میں محمد بار بار 5 دفعہ ہے. 4 دفعہ میرے مولا علی دا نام ہے, 2 دفعہ حسن حسین یا اکبر ہے. تو پھر میں نے جملہ آکھڑ دیو دے تسی بارے گراں نہ گزرے. اللہ کی احدیت کی علامت کو حسین کہتے ہیں. میں پڑھیا جوش ملی آبادی نو, انہوں دی کتاب بھی پڑھی. شاہ صاحب تواڈے واسطے جوش ملی آبادی تے ایک سوال ہویا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. اللہ کے کیا جملہ انہوں نے کیا ہے, اللہ کے ہونے کی بلا فصل انہوں نے کیا ہے حسین کا سجدہ, حسین کا. پھر میں بھی جملہ کہ جو ایک سجدے سے مسجود کا پتہ دے دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین یکتا ہے. ہن جملہ سننا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام دا میں ایک فرمان پڑھے, مولا فرماندے کہ میں حسین ابن علی نے جب بھی بارگاہ توحید میں کوئی دعا مانگی ہے واسطہ اپنے بھائی عباس کا دیا ہے. میں بیمار ہاں, میں نے آپریشن ہوا ہے, میرے کو زور تو لگتا نہیں, گلاں نال ہی میں مجلس پڑھنی. پھر جملہ کھا حسین جیسا کریم امام, منیت رسول کا حامل حسین, اللہ کی یکتائی کا مظہر حسین, بارگاہ توحید میں جسے وسیلہ قرار دے اسے حضرت عباس کہتے ہیں. بی بی پاک جو گئے نا 3 جمادی ثانی نو تو مولا علی علیہ السلام سامنے بی بی پاک جا رہے ہیں. مولا علی دی کیفیت کی ہے, کیفیت کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. جو چہرہ ہی جلال والا ہو شماری والا چہرے دی کیفیت نہیں بیان سکتا. بہرحال بی بی پاک دے جاندے ہاں جناب امیر المومنین دے چہرے دے تاثرات نو, بلکہ جملہ میں انجا کھا کہ حجاب کبریا نے مظہر ذات کبریا کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا. تے بی بی پاک نے جناب امیر المومنین دے واسطے ایک جملہ کیا ہے, یعنی نفس مطمئنہ کے اطمینان کے لیے حجاب کبریا نے کیا کہا. آئیو میرے اللہ میں کی کرم میں کہن سنا ماں. بی بی پاک فرماؤ دا شعر ہے جناب کہ بی بی پاک فرماؤ یا علی میں جا رہی ہوں اداس مت ہو, میں جا رہی ہوں اداس مت ہو, میں تیری ہر آس بھیج دوں گی, میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیج دوں گی. سارے بولو نہ سازیے سے تو میرے جذبات دے آڑے آ رہی, لیکن میں پھر بھی کوشش کرا. میں تو سب تمام مومنین دی خدمت علی کی گزارش کرنی. شاہ صاحب بھی بیٹھن, کوئی کائنات ایک ایسی ماں ہے جس دے پتر حسن تے حسین جائے ہوئے. اللہ نے اپنی توحید کے حسن کو جب وجود دیا تو نام حسن رکھ دیا. کوئی ایسی ماں شاہ صاحب کائنات ہے جس دے پتر حسن تے حسین جائے ہوئے, ممکن ہی نہیں. ماں بطول ہے, پتر حسن تے حسین جائے. پھر میں کیویں عباس بیان کراں, حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے جسے بطول مانگے اسے عباس کہتے ہیں.
اللہ سے جسے رسول مانگے اسے بطول کہتے ہیں، اور اللہ سے جسے بطول مانگے۔ عباس تمنائے بطول بن کے، ہائے ہائے دعائے جناب سیدہ بن کے، چار شبشہ جی جو دو چار عصمت حضرت عباس تے میں جملے گزارش کر دے وہاں۔ مولا علی علیہ السلام دے ہتھاں تے چار شابانو، علی کے ید اللہ ہاتھوں پہ وفا کا قرآن آگے، بلا تشبیہ۔ جناب امیر المومنین نے عباس کے چہرے کو آئینہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھا، علی کی جوانی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچپنے کو دیکھا، اللہ کے جلال کے مالک علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے جمال کو دیکھا، اللہ کی تصویر کے مالک علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی تنویر کو دیکھا، کائنات کے نصیب نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے مقدر کو دیکھا۔ جڑے نہیں بولے انہوں دا دھیان ہی کو نہیں، جڑا سیدہ نو دھیان نہیں دیندہ وہ خمس دیندہ ہے۔ سامنے جناب فضا سلام اللہ علیہ نے جناب امیر المومنین دے چہرے دی اس کیفیت نو محسوس کر کے تے جناب فضا نے عرض کی تھی کہ یا علی آج آپ بڑے خوش ہیں، تے جواب وچ مولا نے کی فرمایا؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب لوح محفوظ دے تحریر کنندہ امام ولی مطلق لفظ کن دے مالک تے حمل علی اپنی آنکھ دے پلک دے نال پوری کائنات دے نظام نو کنٹرول کرن والا علی بکل شین احسن و فی امام مبین دے مصداق یعنی کل ایمان ناطق قرآن مالک مرضی یزدان شاہ زمان خیبر شکن عمران دا چن شیعہ سنیہ دا پیر خیبر گیر تاثیر مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ صاحب اللہ تعالی مصداق نما یعنی علی مرتضی۔ بی بی نے پوچھا یا علی آج تسی بڑے خوش ہو؟ مولا فرمایا بہن فضا میں خوش کیوں نہ ہوں، آج اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ لفظ عطا تے میں ایک جملہ آکھاں گا، سن دے پئے ہو؟ کان تھوڑے ٹھیک نو، کان اس بندے دے خراب ہوندے جس نو من کن تو مولا نہ سنی وے۔ تو سنے ہیں مولا فرمایا بہن فضا اللہ نے آج مجھے بھائی جان وہ بیٹا عطا کیا ہے۔ عطا کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی۔ مولا علی خود کیا ہے؟ مجال نہیں، قرآن پڑھ دینا سورہ مائدہ وچ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ۔ اللہ فرما رہا ہے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پنجویں امام کو پوچھا جس نعمت دے ذکر دا حکم اللہ دے رہے ہیں نعمت ہے کون؟ فرمایا میرا دادا علی ہے۔ علی خود اللہ کی، سارے بولو، علی خود اللہ کی۔ ہن علی کی فرمانے آج اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا جو اللہ کی نعمت کے لیے اللہ کی عطا ہو اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ عطا دلیا فرمایا بہن فضا اللہ نے آج مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو صورت میں مجھ جیسا ہے۔ اگلا جڑا جملہ ہے نا او میں دلیل دے طور تے پیش کرنے لگا۔ فرمایا یہ اللہ نے جو مجھے بیٹا عطا کیا ہے یہ صورت میں بھی مجھ جیسا ہے اور سیرت میں بھی۔ ہن مولا علی صورت وچ معصوم سیرت وچ معصوم بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو۔ میں عشاء سے پڑھدا سا پیا غالباً تواڈے علاقے بلوا لی تے ایک دوست مینوں کہن لگے مجلس وچ کہ شاہ صاحب حضرت عباس دا کوئی معجزہ سناؤ۔ میں کہ جی حضرت عباس کا معجزہ سنانے کے لیے تو حسن حسین ہونا پڑے گا۔ حضرت عباس دے علم دا معجزہ مسلسل سناواں، معجزہ مسلسل، معجزہ وہ کہ جی معجزہ مسلسل لگاتار معجزہ، ایک لمحہ بھی معجزہ حضرت عباس دے علم تو معجزہ خالی۔ وہ کہ کیڑا میں کہ جس مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہو نا اس چھت کے نیچے رہنے والوں کا مذہب نہیں پوچھنا پڑتا ہے۔ چھت پہ لگا ہوا علم بتاتا ہے اندر یہ نعرہ جی بڑی مہربانی۔ جس مکان کی چھت پہ میرے مرشد کا علم ہو اس علم سے پتہ چلتا ہے کہ اندر یزیدی نہیں رہتے اندر حسینی۔ نعرہ جس کا علم حسینیت کی پہچان اور علامت بن جائے اس علمدار کو حضرت عباس۔ جناب امیر المومنین دا جملہ اکثر کتب دے وچے جملہ تحریر ہے بھائی جی کہ سرکار امیر المومنین فرمائے یہ مجھ جیسا ہے۔
یہ عباس یعنی علی کے مجھ کو عباس کہتے ہیں. ہوں تسی دسو حضرت عباس بھی اپنے وقت دے علی نا تے جڑے مولا علی نا وہ سمجھ چاہتے ہیں. وہ حضور دی حدیث ہے نا اللہ کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہونا پڑے گا. مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے خدا اور مرتضیٰ ہونا پڑے گا اور مرتضیٰ کو سمجھنے کے لیے خدا اور مصطفیٰ ہونا پڑے گا. تے عباس بھی پھر اپنے وقت دے علی نا. یہ مطلب بندیاں دی سمجھ وچ اب کوئی بھی علی نہیں ہوندا. وہ جن کا علی اصغر بھی علی ہو ان کا علی کتنا علی ہو. جی جی. تو چونکہ حضرت عباس قصیدہ اس قسم دا ہے اے قصیدے دی ایک میں خوبصورتی دساں گا. تو چھڑ دے میرا پتر تیری صحت ہی نہیں کسی نکل. قصیدے دی خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے داد ہوئے یا نوے بندہ سن کے متحیر ہو جائے. مولا علی سمجھے چ بھائی جی نہیں ہوندے تے عباس اپنے وقت کے علی ہیں. پھر عباس بھی سمجھ میں کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے پریشان نہیں ہونا. شاہ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ اذان سریلی ہو سکتی ہے یہ قصیدہ بھی تو سریلا ہو سکتا ہے. پریشان ہونا کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. اے نام نہاد علامہ اقبال بن کے نہیں ببیتا کچھ بولی دے. اچھا تسی دسو سارے مہربانی حیدری اکھی کا دے واسطے نے ویکھن واسطے قرآن ویکھیے پاکاں دی ذریعہ ویکھیے تے ویکھنا ممدوع ہو گیا. کان سنن واسطے اذان سنن واسطے قصیدہ سنن واسطے گانے سنن واسطے نہیں. ہاتھ پاکاں دے ہاتھ حق وچ ہلان واسطے. اے جڑی زبان ہے اللہ دا بندیاں ماں دے پیٹ وچ بھی میں تیری زبان پاک رکھیے میں پلید نہیں ہون دیتی. اے بھڑیاں چکھن واسطے نہیں علی علی کرن واسطے. کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. میرا خیال ہے یاد تو نہیں میں 5 باری آکھے 6 باری بھی خدا نہ خواستہ جھوٹ نہ ہو جائے. اسی 4 بندیاں کافی دفعہ کہ کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. یہ مولا عباس سمجھ کیوں نہیں ہوندے عقل و شعور کیوں نہیں ہوندے فہم و دانش کیوں نہیں ہوندے. اللہ کا بھیجا ہوا عباس بندوں کے بھیجوں میں کیوں نہیں آتا. کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. ایک میرا تجربہ ہے 45 سال ہو کے نہیں پڑھ دیا. ہر بندہ بسورا ہو سکتا ہے ماتمی نہیں بسورا ہو سکتا کیونکہ بسورے بندے نو ماتمی وچ کھلون ہی نہیں دے کول کھلون ہی نہیں ہوندا. کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے ماتمی کرے دم نا. کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. جو دل بجھا ہو پردیس جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا. تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا. ارے کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا. کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے. یہ تو منو پتہ نہیں کہ فرد ثانی چودھری صاحب منو داد ہونی ہے یا نہیں. گل بڑی ہے جڑی میں ساری تقریر کیتی ہے انہوں سمیٹ کے میں مصرع ثانی پیش کرنے لگا. مولا علی سمجھ نہیں ہوندے عباس چونکہ اپنے وقت دے علی ہیں. کوئی بھی علی ہوئے ابو طالب دے گھر دا وہ سمجھ نہیں ہوندا. تائیں تو میں فرد ثانی لکھا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی
مہربانی شاہ صاحب تھوڑی موجودگی انہاں تمام مومنہ دی نظریاتی ترجمانی کر دیاں حضرت عباس کے حضور حاضر ہو کے ایک میں گل کیتی ہے تو سا تمام مومنہ دی طرف ہو غازی عباس دی بارگاہ وچ میں کیتا ہے فقیروں کا سہارا تو ہے غازی فقیروں کا سہارا تو ہے غازی فقیروں کا سہارا تو ہے غازی ہمیں محشر کی گرمی کیا کہے گی کیوں تیرے پرچم کا سایہ مل گیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے جی اللہ یا رسول اللہ دوے ہاتھ پہ دن بلند کرو طاقت نال اوہ ہاتھ پہ دو اچھا کرو او بھائی ہاتھ اچھا کر حیدری بہت مہربانی جناب جیڑا سونا تسا میرا ساتھ دیتا ہے ایک شعر میں جناب دی حسین سماعت نظر کرنا جدو غازی عباس سرکار دنیا تے تشریف لے آئے تے جبریل بڑے خوش حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش کوئی غلطی ہوگی لو جی میں جبریل نو رضی اللہ کہے تے بندے سوڑے پہ گئے حالانکہ انہاں دا دردی ہے جن کے دردی علیہ السلام ہو ان کے سردار رضی اللہ نہیں ہوتے نعرہ حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ حضرت جبریل افلاک تے شاہ صاحب بڑے خوش دیگر ملائکہ نے فرشتگان خدا نے اپنے استاد معظم نو خوش ویکھیا تے انہاں کان جوڑے انہیں کہا ساڈا استاد جڑا خوش ہے نا یہ خوش ادو ہوندا ہے جدو مولا علی دے گھر کوئی خوشی ہو جائے ساڈے علم وچ نہیں علی دے گھر یقیناً اج کوئی خوشی ہے وہ سارے فرشتے جڑ کے بڑے ادب و احترام دے استاد معظم آج تیرے استاد مکرم دے گھر کوئی خوشی ہے 4 شعبان میرے مرشد ابا امیر المومنین دی جھولی وچ حضرت عباس حضرت جبریل فرمایا او زمین تے ویکھو بلکہ ان کیوں نہ کھاں او تراب تے بیٹھے ابو تراب دی گود وچ ویکھو انہاں کہا جی بچہ ہے انہاں کہا جی بچہ ہے تے بڑا پیارا بچہ ہے بڑا پیارا بچہ ہے جدوں فرشتیاں کہا جی بچہ ہے علی دی جھولی وچ بچہ ہے اس وچ جناب جبریل انہاں دے پاس دیکھ کے دے پے علی کی گود میں دیکھو علی ہے کدوں بولو گے جب میں لینڈ ٹپ جاواں گا بھائی ممتاز جی تھوڑے ذوق شمار جی حیدری فرشتیاں سرکار حضرت عباس نے انہاں کے بچہ ہے جدو بار انہاں کے بچہ جناب جبریل دیکھ کے فرمائے دے پہن علی کی گود میں دیکھو علی ہے شاہد زمانے کا ولی ہے یہ خاتون قیامت کی دعا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے علی نکی آ گیا ہے انہیں نہ کھا جاؤ
زیادہ تو نہیں پڑھ گئے ہیں جی؟ تواڈے کول وقت ہے؟ میرے کول تھوڑا ہے ذرا. علی نکی نو آکھو آ جاوے بیٹا میں قصیدہ شروع کر دینا تو پھر میں تینوں اندر آن ہی نہیں دینا. بچہ جی میرا علی نکی شاہ جی میرا بھتیجا ہے. ذاکر اہل بیت جناب پہنچ گئے نے. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، 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 دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے. عباس ایک لفظ ہے عربی زبان کا، معنی تو اس کے ذیغ میں پرعز وقار ہے. گو یہ خدا کی ذات میں ہرگز نہیں شریک، لیکن وفا کی ذات کا پروردگار ہے. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس. چودھری صاحب حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائج ہو جی حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائج ہو. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ. جیڑا بندہ فرنٹ تے ببے نا فرنٹ والی سیٹ تے ڈرائیور نہیں بندے ساؤنڈ دیتا، شماری والا ساؤنڈ دینا. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، بوٹو بیلو عباس وہ بادشاہ. تسی جیڑے فرنٹ تے 5-7 بندے بیٹھے ہو تسی بولو نہ بولو منہ قصیدے والا بناؤ. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے. ہر پنڈ چ نہ شاہ جی چھوٹا جا بھی پنڈ ہوئے نا اتنے کچھ تجزیہ نگار ہوتے ہیں مبصر. مجلس مک جائے تو پھر بہ کو کاپی کتے دیں. شماری والے دی نہیں لگی، حبیب رضا دی لگ گئی، امداد دی نہیں لگی، مولوی صاحب دی لگ گئی مجلس. وہ لگتی وہ دی نہیں جڑا مجلس سے چپ کر کے بیٹھا اسی بول دے بس ساڈی لگ گئی ہے. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ. ٹھیک ہے جناب میں بولتا پیا گفتگو دا تسلسل ہے جڑا میں پیش کر رہا ہوں. ہوں توجہ. عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے. جو نبیوں کے ادراک سے ماورا ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس آج سنی دا نعرہ ہے حیدری. جو نبیوں کے ادراک سے ماورا ہے، دعا. شاہ جی تھوڑی نظر اور بھائی توجہ تقریر ختم. دلیل قبلہ دلیل بھائی جی. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے. یہ غازی جو مولا علی کا پسر ہے، حجاب خدا کی دعا کا اثر ہے. سارے بول سن بڑی مہربانی. دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم عباس سننا جی. ہاں بادشاہ ہے. یہ غازی جو مولا علی کا پسر ہے، حجاب خدا کی دعا کا اثر ہے، حجاب خدا کی دعا کا اثر ہے. تعارف میں اتنا ہی کہنا بجا. تعریف نہیں تعارف. تعریف دا معنی ہو رہا ہے، تعارف دا معنی
پھر رکھو کچھ عرض کرا بیٹا ہاں شرافت کا کعبہ حیا کا خدا ہے دو شعر اور نو وہ بھی میں سنا دینا چونکہ تسی سن دے بڑے پیار نال بڑے عشق نال بڑے منہمک ہو کے سن رہے ہو میں نے لطف آ رہا دو عالم میں عباس وہ بادشاہ قصیدہ ہتھی پاؤن دا نا نہیں ممبر تے چار بندے لڑ پین کسے دا کالر گیا تے کسے دا نہیں دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے دو عالم میں عباس شعر میں پڑھنا ہے دیواراں تے میں نہیں لکھنا بارش دا موسم میں دل تے لکھنا ہے جیڑا اللہ نے دل بنائی علی واسطے ان السماء للتوحید والبصر للنبوہ والفوادہ للولایا کن توحید واسطے اکھی نبوت واسطے دل علی واسطے چل صاحب لالا جی ہاں جی حبیبی نے جس کو دعاؤں میں مانگا علی مرتضیٰ نے رضاؤں میں مانگا حیدری قربان جمع دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے حبیبی نے جس کو دعاؤں میں مانگا علی مرتضیٰ نے رضاؤں میں مانگا علی مرتضیٰ نے رضاؤں میں مانگا علم جس کا بیٹے عطا کر رہا ہے ایڈا سونا وسیلہ علم دا واسطہ دے کے منگ اللہ کرو منگن دی جاچ ہونی چاہیے نعرہ حیدری عطا کر رہا ہے میں کیسے بتاؤں علمدار کیا ہے دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے سبحان اللہ تیڑا عقیدہ جناب سلمان محمدی دا سی اس منزل سے ابو ذر غفاری جتھے ابو ذر غفاری سن اتھے جناب مقداد اتھے ہمارے یاسر تے ہر بندے دا اپنا عقیدہ سبحان اللہ حضرت عباس دے متعلق میری عقیدت کی ہے وہ میں تنوں دساں تے تسی پھڑک جاؤ تسی منوں دسو شاید میں پھڑک جاؤں جو مشکل خاندان کے لیے بھی مشکل کشا ہو شاہ صاحب تواڈی موجودگی دا میں فائدہ اٹھانے لگا اللہ اور اللہ کی مخلوق کے اطمینان کو خاندان تطہیر کہتے ہیں اور خاندان تطہیر کے اطمینان کو حضرت عباس کوئی بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو بندے نو زنانی ٹکر نہ دے تے بحث حضرت عباس تے کریں عباس میرا وہ بادشاہ ہے جڑا لوگاں دی سمجھ وچ نہیں آئے میرے سامنے میں 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی تے 33 سال دی ریاضت تو بعد مالکہ نے شعر عطا کی میں مسلسل یعنی جو دے مسلسل مولا امیر المومنین دی بارگاہ وچ میں عرض کردا رہا کہ میرے مالک مینوں اپنے پتر دی عصمت تے لکھن دی توفیق عطا فرماؤ وہ مالکہ نے کرم کیتا تے شعر ہو گیا تے ہویا خواب وچ شاہ صاحب شعر اکثر میرے جڑے قصیدے معروف ہوئے نا پاکاں دے حوالے نال وہ خواب وچ ہوئے میں وضو کر کے سونا تے مالک اپنی فضیلت دے موتی اکٹھے کر کے دے دین میں تسبیح بنا لینا باقی میں کوئی اچھا شاعر نہیں میں ٹیکنیکلی شاعر نہیں میں عقیدہ لکھنا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے سامنے کثرت نال سارے ماتمی بیٹھے ہو کوئی اکھاں دا ماتم کردا ہے کوئی ہتھاں دا ماتم کردا ہے اکھ بھی جدوں پھڑکدی تے وچوں آنسو تے ہوندا نا آنسو حسین دے درد دی علامت دا نام ہے چونکہ میرے سامنے کثرت نال ماتمی بیٹھے ہو بحیثیت سید بحیثیت پاکاں دا زوار بحیثیت مولا چھوٹا جہا ذاکر میں ہاتھ بن کے اپیل کرنی ہے تو سب ماتمیاں مولائیاں دے گے
کدی بھی حضرت عباس سرکار دے متعلق ایسا نہ سوچنا، کبھی بھی ایسا نہ سوچنا غازی شہنشاہ دے متعلق کدی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، کدی بھی نہ سوچنا کی نہ سوچنا تے کی نہ کرنا۔ میں دس دینا کہ میں بھائی خطیبوں سے اس کی طہارت نہ پوچھو، کمینوں سے تم اس کی عصمت نہ پوچھو۔ اے میں گزارش کرنی آج دی مجلس دا حاصل نتیجہ بھائی جان قربان جاواں ارے بولو چار مصرے جن ایک شعر مکمل ہوئے۔ آؤ بیٹا میرے پتر نو میرا رستہ دیو، بڑی مہربانی۔ تکڑیاں کے جی ہاں جی بھائی ہاں جی سبحان اللہ آؤ بیٹا زندگی ہوئے مالک عزت پردے سلامت رکھے، پاکہ دی پاک زبان دا صدقہ تاثیر ہوئے، زبان اچ برکت ہوئے دو عالم میں شیر توڑی نظر جی دو مصرے میں پڑھیں، چار مصرے تے شیر مکمل ہو رہے ہیں۔ دو عالم میں عباس وہ بادشاہ ہے، دو عالم میں عباس گزارش جیڑی کرنی ہے ماتمیہ کے خصوصی طور پہ بھائی جی میرے لو دیکھو بھائی نہیں پہ دیکھ دے ای تو دیکھ بچے آؤ۔ عباس وہ بادشاہ ہے، خطیبوں سے اس کی طہارت نہ پوچھو، کمینوں سے تم اس کی عصمت نہ پوچھو، کمینوں سے تم اس کی عصمت نہ پوچھو، حقیقت تو اس کی خدا جانتا ہے۔ حقیقت تو اس کی شاہ جی مصرہ میں تو اڈی نظر ہے میری مجال ہی نہیں، حقیقت تو اس کی خدا جانتا ہے، پڑھیے مصرہ حقیقت تو اس کی خدا جانتا ہے، عصمت کا پیکر جلال خدا ہے۔ عباس وہ بادشاہ اِدھ بعد علی دیاں دھیاں رول گئیاں، خاندان بنی ہاشم دے مان دا نام عباس۔ او ماتمیو دعا منگیا کرو شلک پردیس اچ کسے خاندان دا مان نہ مک جائے۔ خاندان بنی ہاشم دے مان دا نام عباس، غازی اور بادشاہ جندے ٹر دے ویلے بطول دیاں دھیاں پتھراں دا ماتم کیتے۔ کربلا وچ رسول دیاں دھیاں وین کیتے، اکبر لتھے تے واہ محمدہ، قاسم لتھے تے واہ قاسمہ، حسین لتھے تے واہ حسینہ، قرآن لیا میرے سر تے رکھ جدا عباس لتھے دی علی دی رو کیا دیئے واہ حجابہ، آئے او میرا پردہ میرے مان مک گئے۔ طبیعت نہ ساتھ دو بند پڑی بھائی جان پرانا بند۔ رب جانے وہ اولاد علی دی کیویں ہجر عباس دا سہ گئی، مستورہ بے وس خاک تے جھڑیاں ماں فضل دی بند۔
وہ مستوراں بے وس خاک تے جھڑیاں ماں فضل دی بہنے انجی ہے نا بہ گئے قربان آئے کرنا قربان ادفیاں ہی کی غم دا آلیا ہے وہ بین کیتا ہر سین پٹے دی رہ گئی بی بی رو کیا دیا غازی تڑے بازو خاک تے نہیں آئے میڈے سر توں چادر تڑے بازو خاک تے نہیں آئے میڈے سر توں چادر آئے معاف کرنا جی ایک بند اور پڑھ لیجئے آئی جان جیڑا بندہ آدھا ہے میں مظلوم دی مجلس چکیاں ذاکر مسائب پڑھے ہمیں رو نہیں سکے سیدہ میں وضو کر کے مجلس پہ پڑھدا منت کرے نا تھوڑا جیا ذہن کربلا لے وانج اتنا سوچ کون لتھا ہے کیویں لتھا ہے کہیں لہایا ہے تے کہیں لاندہ ڈٹھا ہے نگران یتیماں تسیاں دا جڈاؤں جھڑے ایبان سیراتے ڈٹھا منہ دے بھار غازی کولاندہ تریاں بھینی مان در آئے میرا لگوائے بڑا عرصہ پہلے یو بند میں کربلا گاہ میں شاہ لاہور پڑے ایک بزرگ سید دادا ماتم کردہ اٹھیا آنکھ لگا بیٹا سجاد میرے پترہ دی جائے مولا دادا کرے ناراض نوے ستر بدل کے پڑھ میں کہ بابا جی کے پڑھا انہاں فرمایا پڑھ نگران بطول دیاں دھیاں دا جڈا جھڑے ایبان سیراتے لٹھا منہ دے بھار غازی کولاندہ تریاں بھینی مان اللہ گواہے بھائی جانو سید دادا پھر ماتم کردہ اٹھیا آنکھ لگا بیٹا سجاد ناراض نوے ستر پھر بدل کے پڑھ میں کہ سید دادا کی پڑھا سید نے منہ تے ماتم کیتا تے رو کے فرمان لگے پڑھ نگران بی بی دی چادر دا جدا جھڑی ایبان سیراتے ڈٹھا منہ دے بار غازی کولاندہ تریاں بھینی مان در آئے تیرے واسے چاہیے قربان قربان واری حجے تیادی ہے وہ دنیا تے ریائی برکایان دی ماتے بعد غازی دے آن دی امڑی رول موئی ای شام بی بی آدھیے عباس کوئی شام سنی دیئے او جانے اوکھے اوکھے مورنی او میری ماں